ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، اردو کے ممتاز اور معروف شاعر ڈاکٹر راحت اندوری نے سیاستدانوں کی کارستانیوں پر چوٹ کرتے ہوئے کسی زمانے میں اپنا ایک مشہور شعر کہا تھا۔ ان کے شعر میں ہلکی سی ترمیم کے ساتھ ساحلوں پر بہت تناؤ ہے کیا، کچھ پتہ تو کرو چناؤ ہے کیا۔ جی ہاں ناظرین، گجرات اسمبلی انتخابات کے بعد اب کرناٹک میں راہل اور مودی کی ٹکر ہونے والی ہے۔ جہاں تک مسئلہ بی جے پی کا ہے تو اس نے کرناٹک میں اسمبلی الیکشن کے لیے اپنی مشہور پالیسی نفرت کی سیاست اور مذہب کو بنیاد بنا کر عام عوام کو بیوقوف بنانے کا کھیل شروع کر دیا ہے، اور اس کے لیڈران بھی اس میں پوری طرح سے مست ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی پارٹی بی جے پی نے 2 صوبائی انتخابات ہماچل پردیش اور گجرات میں کامیابی تو حاصل کی ہے، مگر یہ ملک کی تاریخ کے تلخ ترین انتخابات میں گنے جاتے ہیں۔ اپوزیشن کانگریس نے معاشی بدحالی اور ترقی کے عوامی ایشوز کو بنیاد بنا کر مودی کے لیے خاصی مشکلات تو کھڑی کی، لیکن بی جے پی تعمیر و ترقی کو چھوڑ کر اپنی سیاست چمکانے کے آسان مدعے یعنی ہندوستان میں گائے، مسلمان اور پاکستان کو لے کر ووٹ بینک بنانے میں مصروف ہے۔ لیکن اس وقت بی جے پی کے لیے 3 چیزیں درد سر بنی ہوئی ہے۔ پہلا، ملک میں کسانوں کی بدحالی، دوسرا بے روزگاری، اور تیسرا جی ایس ٹی۔ گجرات انتخابات میں بی جے پی کو انہی اسباب نے پسینہ اور عوام کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔ ناظرین، جب گجرات اسمبلی انتخابات ہوئے تھے تو اس وقت یہ باتیں زور و شور سے کہی جا رہی تھی کہ اس ریاست کے نتائج کو دیکھ کر 2018 میں بی جے پی کے پرفارمنس کا اندازہ لگانا آسان ہوگا۔ گجرات کا نتیجہ آ چکا ہے، بی جے پی نے حکومت سازی کر لی ہے، لیکن کانگریس جس طرح ایک مضبوط اپوزیشن کی شکل میں سامنے آئی ہے اور بی جے پی امیدواروں کو انتخاب میں ناکوں چنے چبوا دیے، اس سے یقیناً بی جے پی کے دل کی دھڑکنیں بہت بڑھ گئی ہے۔ اور ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی سربراہ امت شاہ کے قلعے میں شگاف کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اگر تھوڑا سا ووٹ ادھر سے ادھر ہو جائے تو قلعہ ہی منہدم ہو جائے۔ گزشتہ دنوں ایک تقریب کے دوران تقریر میں گجرات کے چیف سیکریٹری جے این سنگھ نے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر یہی کہا۔ وہ کہتے ہیں، کسانوں کی بری حالت اور نوجوانی میں بے روزگاری وہ 2 اسباب ہیں جن کی وجہ سے لوگوں نے گجرات میں بی جے پی کے خلاف اسمبلی انتخابات میں ووٹ ڈالے۔ لوگوں نے ایسا کر کے برسری اقتدار پارٹی کے تئیں اپنا غصہ ظاہر کیا ہے۔ قابل غور بات تو یہ ہے کہ نریندر مودی نے کسانوں اور نوجوانوں کو ڈھیر سارے خواب دکھا کر ہی وزارت عظمیٰ حاصل کی تھی، اور پھر رواں سال 2017 میں جی ایس ٹی کے خوب فائدے گنوائے تھے، لیکن یہ سب وعدے جھوٹے ہی ثابت ہوئے ہیں۔ ناظرین، وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے اس پار کچھ اور حقائق کے ساتھ۔ میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کافی عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، اٹھو 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 میری دنیا، اٹھو 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 میری دنیا۔ کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، اٹھو 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 میری دنیا، اٹھو 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 میری دنیا، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو،
کاخے عمرا کے در و دیوار ہلا دو. کیوں خالق مخلوق میں حائل رہے پردے, کیوں خالق مخلوق میں حائل رہے پردے. پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو, پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. اٹھو 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 میری دنیا, اٹھو 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 میری دنیا, اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. کاخے عمرا کے در و دیوار ہلا دو. میں ناخوش و بیزار ہوں مر کے سلوں سے, میں ناخوش و بیزار ہوں مر کے سلوں سے. میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو, میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. اٹھو 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 میری دنیا, اٹھو 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 میری دنیا, اٹھا دو. ناظرین, دوسری طرف کانگریس کی بات کریں تو وزیر اعلیٰ سدرامیا نے گزشتہ دنوں دلی میں کہا کہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں دو نظریات فرقہ واریت اور سیکولرزم کے درمیان مقابلہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ انتخابات میرے اور یڈیورپا کے درمیان نہیں, میرے اور وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان بھی مقابلہ نہیں ہے, بلکہ فرقہ واریت اور سیکولرزم کے درمیان ہے. سدرامیا کے بیان کو آدھی سچائی پر مبنی مانا جا سکتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح بی جے پی خود کو ہندووادی پارٹی کہتی رہی ہے, اسی طرح کانگریس بھی خود کو سیکولر قرار دیتی رہی ہے, مگر دونوں دعووں کی حد تک ہے, حق و حقیقت اور سچ و سچائی سے مناسبت نہیں رکھتے ہیں. کیونکہ جس طرح بی جے پی نے ہندوتوا کا نام لے کر ہندوازم کو نقصان پہنچایا ہے, اسی طرح کانگریس نے سیکولرزم کا نام لے کر سیکولرزم کے لیے خطرات پیدا کیے ہیں. بہرحال یہ راہل گاندھی کے لیے بڑا چیلنج ہے, اس لیے کہ اب یہ تنہا قابل ذکر ریاست ہے جہاں کانگریس کی حکومت ہے. اس وقت دونوں پارٹیوں کے کرناٹک دورے شروع ہو چکے ہیں. بی جے پی کے پلان کے مطابق نریندر مودی گجرات کی طرح ہی کرناٹک میں 30 سے 40 ریلیاں کرنے جا رہے ہیں. ان میں سے زیادہ تر ریلیوں کو چھوٹے چھوٹے شہروں میں رکھا جائے گا تاکہ غریب اور پسماندہ طبقے ان کے ووٹر بی جے پی سے منسلک ہو سکے. لیکن حیرت کی بات تو تب نظر آئی جب یو پی کے وزیر اعلیٰ کرناٹک میں آ کر یہاں کی تعمیر و ترقی کی بات کر رہے تھے, جبکہ یو پی کی حالت کرناٹک کے مقابلے میں کافی ابتر ہے. گویا اشعار کی زبانی, اتنا نہ بڑا پا کہ یہ داماں کی حکایت, اتنا نہ بڑا پا کہ یہ داماں کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ. ناظرین, کرناٹک کے موجودہ وزیر اعلیٰ سدرامیا کا یہ بھی خیال ہے کہ اسمبلی انتخابات چونکہ مقامی مسائل پر لڑے جاتے ہیں, اس لیے یہاں مودی کا جادو کوئی کام نہیں کرے گا, کیونکہ کانگریس حکومت نے ترقی کے کئی بڑے کام کیے ہیں. سدرامیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرناٹک میں کانگریس کی کامیابی یقینی ہے اور راہل گاندھی کے لیے یہ ہمارا تحفہ ہوگا. اس وقت سدرامیا کاویری, پانی, تنازع اور کسانوں کے مسئلے کو انتخابات میں مرکزی حکومت کی اہم ناکامی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. چونکہ گجرات اور ہماچل پردیش میں کامیابی کے بعد اب بی جے پی کی نظریں پوری طرح کرناٹک کے اسمبلی انتخابات پر ہے, اس لیے بی جے پی کے قومی صدر امیت شاہ کرناٹک کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور اب وہ دوسری بار کرناٹک کا دورہ کرنے والے ہیں. لیکن فکر مندی کی بات تو یہ ہے کہ بعض جماعتیں تو اس انتخاب کے پیش نظر مستقل فرقہ وارانہ فسادات بھڑکانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں, جن کو انشاءاللہ
ریاست کرناٹک کے باشعور عوام ضرور ناکام کریں گے۔ ناظرین، پچھلے دنوں گجرات انتخابات کے دوران راہل گاندھی نے مندروں اور ہندو مذہب کے مقدس مقامات کا دورہ کر کے انتخابی مہم کا آغاز کیا تھا۔ بالکل اسی طرز پر کرناٹک میں بھی راہل اپنے دوروں کا آغاز ہندو مذہب کے اہم مراکز اور مندروں میں پہنچ کر پوجا پاٹ سے کریں گے۔ اس ماہ 27 جنوری سے راہل گاندھی ریاست کے دورے پر آ رہے ہیں۔ وہ اپنے اس 3 روزہ دورے اور قیام کے دوران نہ صرف ہندو مذہب کے اہم رہنماؤں سے ملیں گے بلکہ پارٹی لیڈروں اور ورکروں سے بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ تو ناظرین، چلتے چلتے اس کو بھی سنتے چلے کہ جیسا کہ گجرات انتخابات کے دوران پہلے مرحلے میں بی جے پی کو کم ووٹ پڑے تھے اور اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی سمیت متعدد بی جے پی لیڈروں نے فرقہ پرستانہ بیانات شروع کر دیے۔ مودی نے حزب مخالف کو گھیرنے اور ہندو ووٹوں کو یکجا کرنے کے لیے ایک طرف کانگریس کے ایک مسلم اعلیٰ قائد کو پاکستان سے جوڑ دیا، تو سابق وزیر اعظم اور ماہر سیاست ڈاکٹر منموہن سنگھ اور سابق فوجی سربراہ پر گجرات میں حکومت کی تبدیلی کی سازش رچنے کا الزام لگا دیا۔ بالکل اسی طرح آج کرناٹک میں بھی اسی طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فرقہ پرستانہ بیانات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ ایسے میں سیکولر پارٹیوں کا اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت بن گیا ہے۔ اس وقت ایک طرف راہل کے لیے اس ریاست میں اپنی سرکار بچانا ایک بڑا چیلنج، تو دوسری طرف بی جے پی یہاں جیت کر عام انتخابات سے پہلے خود کو ناقابل تسخیر ظاہر کرنا چاہتی ہے۔ فیصلہ آنے والا وقت ہی کرے گا، مگر ہمیں بھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے لیے اپنے حصے کی کوششیں جاری رکھنی چاہیے اور ہمیں الیکشن سے پہلے ہی بڑی حکمت عملی سے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے ووٹ کو تقسیم کرنے یا ہونے سے بھی بچانا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔